بر محمد و آل محمد باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ ابی القاسم محمد صلوات۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید، وہو قولہ اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اپنی جانب سے اور اس محفل مرتضیٰ کی انسانیت کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسے ولایت امام باقر علیہ السلام کی تھی۔ حاضرین محترم، میں نے اس میلاد کی ابتدا میں سرنامہ کلام کے طور پر جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آپ سبھی واقع میں سورہ احزاب قرآن پاک کا 33واں سورہ ہے، اس سورہ کی یہ 33ویں آیت ہے، جس کا خصوصی نام مفسرین کے درمیان آیت تطہیر ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس آیت تطہیر کے ذریعے سے خداوند تعالیٰ نے پیغمبر اسلام اور ان کے گھرانے والوں کی طہارت کی سند خدا نے اس آیت کے ذریعے دی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسی آیت میں جو حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اے اہل بیت اطہار، وہ تم کو رجس سے، ہر طرح کی برائی سے اس طرح دور رکھے گا جس طرح دور رکھنے کا حق ہے۔ اگر دیکھا جائے اس اعتبار سے تو اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک اہل بیت اطہار اور ایک رجس، یعنی دنیا کی ساری برائیاں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اہل بیت اطہار نے ارادہ کر دیا ہے، ہم نے ارادہ کر دیا کہ تم کو رجس سے دور رکھے گا، یہ نہیں، یہ کہا کہ رجس کو تم سے دور رکھے گا۔ اگر خدا یہ فرماتا کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو رجس سے دور رکھیں گے، تو ذہن انسانی میں یہ بات آتی کہ اہل بیت اطہار نے چاہا تھا کہ برائی کی طرف بڑھے، لیکن خدا نے روک دیا ان کو۔ اسی لیے خدا نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تم سے اس رجس کو دور رکھیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ ایک قدرت نے بتا دیا کہ یاد رکھو اہل بیت اطہار، تمہاری منزلت وہ ہے کہ تم تو کبھی رزق کی طرف جاؤ گے ہی نہیں، لیکن رزق چاہے گا کہ تم سے بڑھنا، رزق چاہے گا تم سے ملنا۔ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ رزق سے تم کو دور رکھیں گے۔ اور اسی لیے اگر دیکھا جائے تو کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ تخلیق پنج تن پہ خدا کو غرور ہے، تخلیق پنج تن پہ خدا کو غرور ہے، اور صاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے۔ تخلیق پنج تن پہ خدا کو غرور ہے، اور صاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے۔ اور تطہیر کے نزول نے ثابت یہ کر دیا، تطہیر کے نزول نے ثابت یہ کر دیا، وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ درود پڑھی بابا سے بلندر آپ لوگ۔ جن صاحبان تطہیر کی عظمت کا، فضیلت کا اعلان اس آیت تطہیر میں کیا جا رہا ہے، اسی گھرانے میں اگر دیکھا جائے تو سلسلہ عصمت و طہارت کی 7ویں لڑی اور سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ سارے کے سارے صاحبان علم نے لکھا اس امام کی ولادت کے متعلق اور زندگی و شہادت کے متعلق کہ امام کی ولادت یکم رجب سن 57 ہجری کو 57 کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور اس امام کی شہادت جو ہے وہ 7 صفر 114 ہجری کو ہوئی۔ اگر دیکھا جائے تو امام کی عمر مبارک ولادت کے دن سے لے کے شہادت کے دن تک بنتی ہے تقریباً 57 برس۔ اور اسی اعتبار سے بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے 12 اماموں میں سے
11 امام ایسے ہیں جو دنیا میں آئے، زندگی گزاری، ہدایت دی اور چلے گئے دنیا سے۔ وہ 11 کے 11 امام جو دنیا میں آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، ان 11 اماموں میں واحد امام محمد باقر ہے، واحد امام جس امام کی ولادت کا سن یاد رکھنا بہت آسان، جس کی عمر مبارک یاد رکھنا بڑا آسان، جس کا سن شہادت یاد رکھنا بڑا آسان ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ غور کیجئے کہ امام کی ولادت 57 ہجری میں، 57 میں، 5 اور 7 یہ امام کے ولادت کا سال ہے۔ 5 اور 7 آپ غور کیجئے، 5ویں نمبر کا امام، 7ویں نمبر کا معصوم ہے یہ امام۔ 5ویں نمبر کے امام ہے، 7ویں نمبر کے معصوم، اور جو امام کا سن ولادت ہے اتنی امام کی عمر مبارک بھی ہے گی۔ تو 57 میں 57 جمع کر دیں تو جواب آتا ہے 114۔ 114 قرآن کے سورتوں کی تعداد ہے، اور یہی امام کی شہادت کا سن بھی ہوتا ہے۔ درود پڑھی بابا سے بلندر آپ لوگ۔ اسی امام کے لیے لکھا گیا ہے کہ اس امام کی پوری زندگی 57 برس کی زندگی جو تھی وہ تاریخی اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا قصہ امام کی ولادت سے لے کر، یعنی یکم رجب سن 57 ہجری سے لے کر اور 10 محرم 61 ہجری تک کا امام کی زندگی کا پہلا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب آپ کے سر مبارک پر آپ کے جد مولا حسین کا سایہ اقدس موجود تھا، لیکن جب 61 ہجری کو 10 محرم 61 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد سے امام باقر کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہو گیا۔ وہ شروع ہوا 10 محرم 61 ہجری سے، اور وہ ختم ہوا ہے 25 محرم سن 95 ہجری پہ، جب چوتھے امام کی شہادت ہوئی تھی۔ جب چوتھے امام کی شہادت ہوئی اس وقت 5ویں امام کی زندگی کا دوسرا دور ختم ہو گیا، اور اب ان کا وہ دور شروع ہوا، آخری دور جو ظاہری امامت کا دور تھا، اور یہ شروع ہوا ہے 25 محرم سن 95 ہجری سے، اور اختتام ہوا ہے 7 صفر سن 114 ہجری کو۔ اگر غور کیا جائے تو اس امام کی پوری زندگی ان 3 حصوں میں تقسیم، اور امام کی زندگی میں اگر دیکھا جائے مد مقابل کہ خلفاء کون کون سے آئے اس زمانے میں، اس امام کی عمر مبارک کے زمانے میں کون کون سے خلفاء آئے، تو بنی امیہ کے تقریباً 10 خلفاء آئے تھے امام کی زندگی میں تخت خلافت پر، اور ان میں اگر دیکھا جائے تو بڑی عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ ان میں ایک شخصیت ایسی تھی، عمر ابن عبدالعزیز، کہ اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو باقی سارے کے سارے عیاش و شرابی و کبابی تھے، لیکن یہ عمر ابن عبدالعزیز وہ شخص تھا امام کی زندگی میں ایک خلیفہ بننے والا کہ جس کی خلافت صرف تقریباً 2 سال کی خلافت تھی۔ اس انسان کا کردار اتنا بہترین تھا کہ مسلمانوں میں جس رائٹر نے لکھا اس کے متعلق، جس نے قلم اٹھایا، چاہے وہ شیعہ حضرات میں سے ہو یا اہل سنت میں سے ہو، کسی نے اس کی برائی نہیں لکھی، کسی نے لکھا کہ ظالم تھا، کہ شرابی تھا، سب نے لکھا اس کے متعلق کہ یہ خدا ترس اور رحم دل انسان تھا۔ اور ہوا یہ تھا کہ یہ شخص 10 صفر سن 99 ہجری کو وابق نامی مقام میں خلیفہ بنا، اور اس کے بعد میں اپنے خلافت کے زمانے میں جب یہ مختلف جگہ پہ ہوتا ہوا تھا، جب مدینہ پہنچا ہے تو مدینہ میں امام موجود تھے، زندگی وہاں گزار رہے تھے۔ یہ شخص مدینہ میں آیا خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے، اور اس نے پوری پبلک کے درمیان اپنی جانب سے ایک اعلان کرایا کہ بھئی جس کو انصاف چاہیے ہو، یا جو انسان ایسا ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہو تو میرے پاس آئے۔ لکھا ہے کہ جناب لوگ آتے گئے، آنے والوں میں دیکھا گیا کہ ایک ہستی امام محمد باقر علیہ السلام کی تھی۔ اب مدینہ کے عام لوگ تو آ رہے تھے، انہیں بٹھایا جا رہا تھا، آپ بیٹھیے اور باری آئے گی جو کچھ بھی ہے۔ جب عمر ابن عبدالعزیز نے امام کو دیکھا، وہ پہچانتا تھا، جب امام کو دیکھا تو احتراماً کھڑا ہو گیا، امام کے استقبال کے لیے بڑھا، اور امام کو اپنے ساتھ لے کر آیا، اور عام پبلک میں نہیں بلکہ اپنے برابر میں ایک بلند مقام پہ بٹھا لیا اس نے، اور اس نے یہاں بٹھایا۔ اس کے بعد میں امام نے اسے نصیحت کی۔ امام نے کیا نصیحت کی؟ بڑی قابل توجہ نصیحت ہے۔ پہلی بات یہ جو امام ظاہراً اس سے کر رہے ہیں نصیحت، لیکن در حقیقت امام سارے انسانوں سے مخاطب۔ آپ نے فرمایا دیکھو دنیا ایک ایسا بازار ہے جس بازار میں بہت سے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو نفع ہی نفع کما کے چلے جاتے ہیں یہاں، اور اسی بازار میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں
جو نقصان ہی نقصان اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ جس نے وقت کی قدر کی، واجبات انجام کیے، محرمات سے پرہیز کیا، نیکیاں انجام دیں، حسن سلوک کیا، بااخلاق کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ دنیا میں آئے تو جو موقع ملا ظلم کا ظلم بھی کیا، ناانصافی بھی کی، زیادتی بھی کی، بدعقیدہ بھی رکھے، بد عمل بھی رہے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہی نقصان۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ بات، اور دوسری بات امام نے فرمائی کہ دیکھو انسانوں کے اعمال پر جو کوئی انسان جو عمل انجام دیتا ہے، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا ہو، ہم اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ ہماری نگاہیں بندگان خدا کے اعمال پر رہتی ہیں۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے کون سا بندہ کون سا عمل انجام دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے ایک اہم پیغام دیا، فرمایا دیکھو خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں چاہیے کہ دو چیزوں پر خصوصی توجہ رکھو، دو چیزوں پر خصوصی نگاہیں رکھو۔ کن چیزوں پر؟ فرمایا ایک ان اعمال پر خصوصی نظر رکھو جن اعمال کے متعلق تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان اعمال کے ساتھ محشر میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ان اعمال کی جن کی تیاری کرتے ہو تم خدا سے ملاقات کی، ان پر توجہ رکھو۔ اور دوسرا یہ کہ تمہیں چاہیے تم ان اعمال پر بھی توجہ کرو جن اعمال کے متعلق تم یہ چاہتے ہو کہ اب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرے ساتھ یہ اعمال موجود نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد میں مولانا نے نصیحت کی، جب اب نصیحت سننے کے بعد میں کیا اثر ہوا؟ اسی وقت اس شخص نے اپنے خادموں سے قلم اور دعوات منگایا۔ قلم اور دعوات آیا، اس نے قلم لیا، دعوات میں ڈبویا، اور اس کے بعد یہ لکھا کہ اس تحریر کے ذریعے سے، اس نوشتے کے ذریعے سے عمر ابن عبدالعزیز فدق کو محمد ابن علی الحسین کے نام کرتا ہے، واپس کرتا ہے۔ وہ والا فدق، واضح جملہ کیا ہے؟ فرمایا وہ فدق واپس کرتا ہے جس فدق کو ان لوگوں سے ظلم کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔ اور اس پر آپ ذرا غور کیجئے کہ شام والے اور بنی امیہ والے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ تم نے یہ کیا کام کیا، یہ تم نے شیخین کی توہین کر دی، کہ جو کام انہوں نے کیا تم نے اس کو نفی کر دی اس کی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، پیغمبر کی بیٹی کا حق تھا، اور پیغمبر کی بیٹی سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے؟ اس چیز کا ضرورت پڑی بابا سے بلند رہا۔ اور ایک روایت اور، آپ سب جانتے ہیں کہ پیغمبر کے جتنے بھی اصحاب تھے ان سارے کے سارے اصحاب میں جو صحابی دنیا سے سب سے زیادہ آخر میں دیر میں گزرے وہ جناب جابر تھے۔ اور جناب جابر کو پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ جابر تم اس وقت تک نہیں مرو گے، اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم میری کی امت میں سے، میرے گھر والوں میں سے، میرے ہم نام سے ملاقات نہ کر پاؤ۔ جب میرے ہی گھر والوں میں سے، میری نسل میں سے ایسے شخص سے ملاقات کرو تم کہ جو میرا ہی ہم نام ہو تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اب جابر پیغمبر اسلام دنیا سے گزر گئے، لیکن جابر بار بار یہی سوچتے ہوئے کب ملے گا، کب ملاقات ہوگی پیغمبر کے گھرانے کا ایسا شخص، ایسا فرزند جس کا نام پیغمبر کے نام پر ہو۔ وقت گزرتا گیا، مولا کائنات کا دور گیا، اس کے بعد میں دیکھا گیا جناب سید شہداء کا دور آیا، ہوتے ہوتے جناب چوتھے امام کے گھر میں یہ بچہ موجود۔ اب اتفاق کی بات ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ جابر نابینا بھی ہو چکے تھے اور جابر کی زندگی کے آخری ایام گزر رہے تھے۔ اس موقع پر یہ ہوا کہ جو چوتھے امام وہاں حاضر خدمت ہوئے، اور چوتھے امام کے ساتھ آپ کا بیٹا محمد باقر بھی موجود تھے۔ جابر کو دیکھتا نہیں تھا، جابر سے تعارف کرا کے بتایا مولا نے کہ یہ میرا فرزند محمد ابن علی ہے الباقر، یہ میرا فرزند ہے۔ فرزند کو حکم دیا کہ جاؤ بیٹا آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر دست بوسی کرو۔ بچے نے دست بوسی کی سلام کیا، انہوں نے اس بچے کی پیشانی پر بوسہ لیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا کہ سبحان اللہ، مجھے بچے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ کے جد پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کے لیے کہ جب آپ سے ملوں تو میں آپ کو پیغمبر اسلام کا سلام پہنچاؤں۔ سلام پہنچاؤں، پیغمبر نے سلام پہنچایا۔ مولانا ذیشان جبالی صاحب نے بڑا بہترین نکتہ لکھا، لکھتے ہیں کہ آج اس دنیا میں کروڑوں مسلمان پیغمبر اسلام پر درود و سلام بھیجنے کے لیے میں بے چین رہا کرتے ہیں۔ کہا کہ آج اس دور میں کروڑوں مسلمان پیغمبر پر سلام بھیجنے کے لیے بے چین رہا کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے جس پر کروڑوں مسلمان سلام بھیجنے کو بے چین ہیں وہ ہوتا ہے پیغمبر اسلام،
اور جس پر پیغمبر اسلام سلام بھیجا وہ محمد باقر کہلاتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ کائنات میں کسی کو بھی علیہ السلام کہا جائے یا نہ کہا جائے، لیکن اتنی بات تو مسلم ہے کہ علیہ السلام کہلانے کا مستحق ہر حال میں فاطمہ زہرا کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ درود پڑھیے بابا سے بلند رہا۔ ہم اسی امام کے اس ذکر میں اگر دیکھا جائے، اس ذکر امام میں ایک آخری بات بیان کر دوں۔ یہی امام ہے جنہوں نے ایک موقع پہ فرمایا بنی الاسلام خمسن، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہماری ولایت۔ ہماری ولایت۔ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے پوچھا فرزند رسول ان میں سب سے زیادہ اہم کون سی ہے؟ امام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اہم ان 5 میں ہماری ولایت، ہماری ولایت۔ اور مولانا نے اس کی دلیلیں بھی دیں۔ ایک دلیل مولانا نے یہ دی کہ دیکھو پیغمبر اسلام نے زندگی میں نماز کے لیے تبلیغ کی، روزے کے لیے تبلیغ کی، حج کے لیے تبلیغ کی، پیغمبر اسلام نے ہوتے ہوتے ولایت کی تبلیغ کی، لیکن فرق یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ولایت کے علاوہ باقی سب کی تبلیغ کیسے کی؟ آج نماز کے متعلق حکم آ گیا، 4 آدمی سامنے بیٹھے، پیغمبر نے فرما دیا۔ کل پیغمبر علیہ السلام کسی اور مقام پر بیٹھے، 15 آدمی موجود تھے، پیغمبر نے حکم آیا بتا دیا۔ کہا پیغمبر اسلام نے ولایت کے علاوہ باقی تمام بنیادوں کی پیغمبر نے تبلیغ جو کی ہے، اس کے لیے پیغمبر نے کسی کا انتظار نہیں کیا، پیغمبر نے کسی کو نہیں بلایا۔ لیکن ہماری ولایت وہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے ہمارے جد مولا کائنات کو غدیر میں مولا بنایا تھا، اس وقت پیغمبر اسلام نے چلتے چلتے رکنے کے بعد جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا۔ وہ جب پیچھے آ گئے تو انتظار کیا کس کا؟ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ یہاں پہنچ جائیں۔ جب آگے والے واپس آ گئے، پیچھے والے اپنے مقام پر پہنچ گئے، جب سب جمع ہو گئے تو ہمارے جد کو پیغمبر اسلام نے کہہ کے مخاطب کیا، یا علی من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کیسے پیغمبر اسلام نے انتظام کیا؟ اور دوسری بات یہ، مولا کی دلیل دوسری، فرمایا کہ دیکھو نماز کے لیے مختلف آیات نازل ہوئے، احکام نازل ہوئے، روزے کے لیے بھی ہوئے، جہاد کے لیے بھی ہوئے، حج کے لیے بھی ہوئے، لیکن کسی بھی عبادت پہ دیکھا جائے ان 5 بنیادوں میں علاوہ ولایت کے کسی کے متعلق یہ نہیں ہوا کہ آیت نازل ہو گئی ہوں تو پیغمبر اسلام کے آیت نازل ہوئی ہو کہ جناب دین مکمل ہو گیا۔ نماز کے احکام آگئے، دین مکمل نہیں، روزے کے احکام آگئے، دین مکمل نہیں، حج کے احکام آگئے، دین مکمل نہیں۔ لیکن جب دیکھا گیا کہ ولایت علی ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہو رہا ہے، ادھر اعلان غدیر ہوا، ادھر خدا کی طرف سے آیت نازل ہو گئی کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی ہے۔ درود پڑھیے بابا سے بلند رہا۔ اور آخر میں اس پرمسرت موقع پر ہم اس میلاد کے اختتام پر اپنے گناہگار ہاتھوں کو اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا بندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، بالخصوص آج کے مولد مسعود امام محمد باقر علیہ السلام کا واسطہ، خدا بندہ ہماری اس اجتماعی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ خدا بندہ تو ہم سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے، نہ معلوم کون کون سا بندہ اس وقت اس مقام پر اپنے دل میں کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ خدا بندہ تجھے واسطہ امام باقر کی ولادت کا، جو صاحبان ایمان یہاں آگے ان میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائی ہوگا۔ خدا بندہ یہ ماہ رجب شروع ہو رہا ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، ہم سب کو اس ماہ رجب میں خلوص نیت کے ساتھ عمل صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما، عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص خالص توبہ کی توفیق عطا فرما ہمیں۔ خدا بندہ تیری بارگاہ میں دعا گو پروردگار کائنات میں موجود تمام مسلمانوں کو حق کے ساتھ متحد رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو ہماری زندگیوں میں جلد ہی مقبول حج بیت اللہ اور بامعرفت زیارت معصومین کا شرف عطا فرما۔ خدا بندہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے مددگاروں میں شامل ہونے کی توفیقات عطا فرما۔ آخر میں حاضرین سے گزارش ہے کہ سب مل کر 3 بار بآواز بلند درود پڑھ دیجئے آپ لوگ۔ صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ